عزیزان محترم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے لوگوں کے یہ حالات تھے کہ وہ جب قربانی کرتے تھے تو قربانی کا گوشت اور قربانی کے جانور کا خون اٹھا کر جا کر کعبۃ اللہ شریف کے دیواروں میں اور کعبۃ اللہ شریف کے فرش پر گرا دیتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا جو خون ہم نے کعبۃ اللہ شریف کے دیواروں میں اور فرش میں گرایا ہے، یہ جو ہم گوشت یہاں رکھ رہے ہیں یہ خدا تک پہنچتا ہے۔ تو سورۃ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اے رسول، تم ان لوگوں کو کہہ دو کہ خدا تک ان جانوروں کا نہ گوشت جانے والا ہے اور نہ خون، اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے۔ تو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے لوگوں کو یہ آیت سنا کر یہ سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی صرف اور صرف اللہ کے پاس تقویٰ جائے گی، اللہ کے پاس صرف اور صرف تقویٰ جائے گی، آپ کے نہ جانور کا خون جائے گا اور نہ اس کا گوشت۔ اللہ کو صرف اپنے بندے کی تقویٰ چاہیے۔ تو دوسرے فرمان میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس قربانی کے وسیلے سے معلوم چل جاتا ہے کہ کس میں تقویٰ پایا جاتا ہے۔ تو پہلی آیت میں بھی تقویٰ اور اس فرمان میں بھی تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب جو قربانی کرتا ہے نا، اس میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ چاہے ایک قربانی میں کتنے حصے دار ہوں، پر ساروں کو قربانی کرتے ہی انہوں کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں سکون پیدا نہ ہو تو وہ ابھی تقویٰ کے درجے پر نہیں پہنچا۔ اس لیے ہمارے کو چاہیے کہ ہم تقویٰ اختیار کریں اور قربانی اپنی کریں تو اللہ کی خوشنودی کے خاطر کریں، لوگوں کو دکھاوے کی خاطر نہ کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے قربانی اس لیے قرار دی ہے تاکہ مساکین اس کے گوشت سے سیر ہو سکیں۔ زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی کا ثواب پوچھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے عوض ایک نیکی ملتی ہے، جتنے اس کے جسم پر بال ہوں گے اتنی نیکیاں قربانی کرنے والوں کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ سوال قربانی کے جانور میں کتنے حصے دار بنائے جا سکتے ہیں؟ جواب کوئی حد مقرر نہیں، جتنے چاہیں حصہ لے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، کیا قربانی کے جانور کا موٹا ہونا شریعت نے افضل قرار دیا ہے؟ جواب جی ہاں۔ کیا پالتو جانور کو عید قربانی کے دن ذبح کیا جا سکتا ہے؟ جائز ہے، البتہ عید کے مستحق قربانی میں مکروہ ہے کہ وہ شخص ذبح کرے جس نے اس جانور کو خود پالا ہو، یعنی قربانی کی جا سکتی ہے
البتہ عید کی مستحق قربانی میں مکروہ ہے کہ وہی شخص اس کو ذبح کرے جس نے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے پالا ہو۔ سوال نمبر 3، کیا غیر حاجی اپنے اور تمام گھر والوں اور مرحومین کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کر سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں کر سکتا ہے۔ سوال، کیا برادران اہل سنت کے ساتھ مل کر قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں؟ جی ہاں ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال نمبر 5، اگر کوئی شخص بیرونی ملک مقیم ہو تو کیا وہ عید کی قربانی کے پیسے بھجوا کر اپنے ملک میں قربانی کروا سکتا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص دوسرے ملک اس کی رہائش ہو، وہ وہاں سے پیسے بھجوا کر اپنے ملک جیسے پاکستان میں اپنے عزیزان سے قربانی کروا سکتا ہے۔ سوال نمبر، غیر حاجی کو اس کی اجازت ہے کہ عید کے 3 دنوں میں کسی بھی دن جانور ذبح کرے؟ جائز ہے، لیکن افضل و بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی دن قربانی کی جائے۔ سوال، وہ کون سا موقع ہے جب غیر حاجی پر بھی عید کی قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ جب وہ نظر کر کے خود پر اسے واجب کر دے، یعنی جب وہ اپنے کسی کام کی رکاوٹ کی وجہ سے ایک ہے کہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں اس سال قربانی عید القربان کے دن قربانی کروں گا، اور وہ اسی سال اس کا کام ہو جائے تو اس پر وہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ہماری یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل اسٹار آف ٹروتھ کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کرنا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم۔